آغاز میں خبر یہ کہ برطانوی وزیر اعظم نے ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مشروط اعلان کر دیا۔ سر کیئر سٹارمر کہتے ہیں اسرائیل نے غزہ میں انسانی بحران ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کیے تو ستمبر میں UN جنرل اسمبلی میں فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا جائے گا۔ کیئر سٹارمر نے نیتن یاہو کی حکومت پر زور دیا کہ وہ دیر پا امن قائم کرے، جنگ بندی پر اتفاق کرے، UN کو امداد کی فراہمی دوبارہ شروع کرنے دی جائے، یہ واضح کیا جائے کہ مغربی کنارے میں کوئی الحاق نہیں ہوگا، دو ریاستی حل کو ممکن بنایا جائے۔ Will recognise the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. And this includes allowing the UN to restart the supply of aid and making clear that there will be no annexations in the West Bank. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں فلسطینی ریاست کے معاملے پر برطانوی وزیر اعظم سے بات نہیں ہوئی، ملاقات خوشگوار تھی لیکن ریاست فلسطین پر گفتگو نہیں ہوئی۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کو انعام دینے کے مترادف ہے۔ میں نہیں سمجھتا حماس کو انعام دینا چاہیے۔ امریکہ اس کیمپ میں نہیں جس نے فلسطینی ریاست تسلیم کی ہو۔ ہم نے اسرائیل سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں خوراک کے مرکز کے معاملے پر اسرائیلی حکومت سے بات کروں گا۔ ہماری کوشش ہے کہ خوراک مناسب اور منصفانہ طریقے سے تقسیم ہو۔ UN کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ہم نے عالمی کانفرنس کو غیر مفید قرار دیا ہے۔ ہم نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ یہ خود ساختہ ریاستی تسلیم حماس کا انعام ہوگا۔ امریکہ واضح کر چکا یک طرفہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی حمایت نہیں کریں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی اقوام متحدہ کی فلسطین سے متعلق کانفرنس پر تنقید۔ پریس کانفرنس میں کہا اقوام متحدہ کی فلسطین پر کانفرنس میں امریکہ شرکت نہیں کرے گا۔ دو ریاستی حل پر اقوام متحدہ کی کانفرنس امن کی کوششوں پر تماچا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف واشنگٹن DC جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جہاں زیب۔ جی دیکھیے ٹیمی بروس نے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز ہی جو ہے اقوام متحدہ کی جو فلسطین کے ٹو اسٹیٹ جو ریزولوشن ہے اس حوالے سے، جو ٹو اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے جو کانفرنس کا آغاز ہوا ہے اس پر تنقید سے کیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا، اور دو ریاستی حل پر اقوام متحدہ کی کانفرنس ہے وہ اکتوبر 7 کے متاثرین کے منہ پر بھی تماچا ہے اور امن کی کوششوں پر بھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ غزہ کے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور صدر ٹرمپ کو غزہ کے اندر انسانی جانوں کے ضیاع اور بحران پر تشویش ہے، اور امدادی ٹرک جو ہے وہ غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر ان سے سوال ہوا، ایک امریکی صحافی نے سوال کیا کہ امریکہ آپ جو ہے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ دو ریاستی حل پر 180 سے زائد ممالک کہ جو مندوبین ہیں وہ مل کر بیٹھ رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر امریکہ کو کیا تشویش ہے؟ تو کیا امریکہ کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ فرانس نے جو ہے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور UK نے بھی کہا ہے، برطانیہ نے، کہ وہ سپٹمبر میں جو ہے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیں گے؟ تو اس پر ٹیمی بروس نے یہ کہا کہ یہی وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے حماس جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری توجہ اس وقت غزہ کے اندر پرتشدد ماحول کو ختم کرنا ہے، لیکن یہی وہ وجوہات ہے، یہ کانفرنسز اور فرانس اور UK کا جو فیصلہ ہے کہ وہ حماس کو جو ہے اس بات کا تعاون کا یقین دلا رہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور اسرائیل ہی صرف غلط ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی وجوہات ہے کہ جنگ بندی کے لیے حماس تعاون نہیں کر رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے یورپین تجارتی معاہدے کے ذریعے دنیا کی دو بڑی معیشتوں کو جو ہے وہ جوڑا ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہے پورے دنیا کے اندر جو ہے ایک متوازن نظام کے لیے اور امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں وہ پیوٹن کے اقدامات سے مایوس ہیں، اور بہت جلد جو ہے رشیا کے اوپر نہ صرف نئی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں بلکہ ان پہ ٹیرف کے حوالے سے بھی جو ہے نئی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ جہاں زیب۔ امریکہ بھارت تجارتی معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو بھاری ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ کہا
بھارت سے تجارتی معاہدہ ابھی طے نہیں پایا. معاہدہ نہ ہوا تو بھارت کو 20 سے 25% ٹیرف کی شرح کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آغاز میں خبر یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روک دیا. سابق وزیر اعظم نے قاسم اور سلیمان کو ہدایت کی کہ وہ پاکستان نہ آئیں. اس سے پہلے اطلاعات تھیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں. پچھلے چند روز میں قاسم اور سلیمان نے امریکہ میں کچھ اہم ملاقاتیں بھی کی تھیں. بانی پی ٹی آئی کا بچوں کو پاکستان آنے سے روکنا بہت سے ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا. بانی کی کوئی بھی تحریک بغیر سیاسی یا مالی منافع کے نہیں ہوتی. یہ منافقت میں لپٹی بزدلی ہے. تاریخ میں اس سے بڑی نوسر بازی شاید ہی کسی اور نے کی ہو. حقیقی آزادی اور قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا. پہلگام حملے میں حملہ آوروں کے پاس پاکستانی چاکلیٹ تھے. بھارتی وزیر داخلہ کا مضحکہ خیز بیان. بات غباروں، کبوتروں اور نسوار سے چاکلیٹ تک پہنچ گئی. امت شاہ نے مبینہ حملہ آوروں سے پاکستانی ووٹر آئی ڈی ملنے کا دعویٰ بھی کیا. امت شاہ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستانیوں کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں بلکہ شناختی کارڈ ہوتا ہے. لوک سبھا میں اپوزیشن نے مودی سرکار کو پسپا کر دیا. کانگریس سرکار نے نئے فالس فلیگ آپریشن مہادیو کو بھی جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا. کانگریس سرکار نے کہا پہلگام پر تنقید روکنے کے لیے آپریشن مہادیو کا جھوٹ بولا، اب اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا جائے گا. پرینکا گاندھی نے کہا مودی سرکار کو پہلگام واقعے کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے. رکن امریندر سنگھ راجا نے پاک بھارت جنگ کے دوران رافیل گرنے کی تصویریں دکھا دی. بھارت سے انتہائی خطرناک جنگ 4 دن میں جیتی. پوری دنیا معترف ہے کہ جنگ کے فاتح ہم ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سپہ سالار سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا. پاکستانی فوج نے اپنی تکنیکی برتری استعمال کی. خاص طور پر پاک فضائیہ نے داخلی جدت کا مظاہرہ کیا. امریکی صدر نے کہا پاک بھارت جنگ انہوں نے رکوائی، اس سے بڑی ہماری سفارتی کامیابی کیا ہوگی. جنگ ہم نے جیتی ہے ہندوستان کے مقابلے میں. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پوری قوم کو. یہ جو جنگ ہوئی 4 دن کی، انتہائی خطرناک لیکن انتہائی کم مدت میں جنگ ہے جو پاکستان نے ہندوستان کے خلاف جیتی. پوری دنیا اس کی معترف ہے. مارشل عاصم منیر صاحب جس جرأت کے ساتھ جنگ لڑی، ان کی لیڈرشپ میں افواج پاکستان نے اس جرأت، دلیری، بہادری اور ٹیکنیکل سپریمیسی تھی، اس کو استعمال کیا. خاص طور پر ایئر فورس نے اپنی انٹرنل انوویشن کی. صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ بند کرائی. اس سے بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ آپ کی اور کیا ہو سکتی ہے. امریکہ کو بتا دیا پانی روکنا اعلان جنگ تصور کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس. امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات بہت مفید رہی. بھارت سے جب بھی بات ہوئی جامع ہوگی. اگر ہمارا پانی ڈائیورٹ کیا گیا یا اسٹاپ کیا گیا، جو ہمارا رائٹ ہے 3 دریاؤں کا، تو وہ دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹ. اس کو ہم وی ول ٹریٹ ایز ایکٹ آف وار. جوائنٹ چیف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ بالکل دے آر ریڈی. تو انڈیا ویلکم، جب بھی ڈائیلاگ کرنا چاہے ہم تیار ہیں. کمپوزٹ ڈائیلاگ ہوگا. حالیہ چینی بحران میں شوگر ملوں نے 300 ارب روپے کمائے. آڈیٹر جنرل کے انکشافات پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گرما گرمی. جنید اکبر نے کہا یہ پیسے 42 خاندانوں نے کمائے ہیں. عامر معین پیرزادہ کا کہنا تھا وزیر اعظم عوام کو لوٹ کر جیبیں بھر رہے ہیں. سیکرٹری صنعت نے کہا چینی درآمد نہ کی تو نومبر میں قلت ہو جائے گی. چینی کی ایکسپورٹ اور پھر امپورٹ کا گیم. بہتی گنگا میں کس کس نے ہاتھ دھوئے، کس نے کتنا مال بنایا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں بہت کچھ سامنے آ گیا. آڈیٹر جنرل نے بتایا چینی قیمتوں کی حالیہ رد و بدل سے شوگر ملوں نے 300 ارب روپے کمائے. چینی کی قیمت 1 روپیہ بڑھنے سے شوگر ملز کو 44 ارب کا منافع ہوتا ہے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر خان نے کہا یہ 300 ارب روپے 42 خاندانوں نے کمائے ہیں. ثناء اللہ مستی خیل نے کہا چینی اور گندم کی اس ڈکیتی پر خاموش نہیں رہیں گے چاہے گولی مار دیں. معین عامر نے کہا وزیر اعظم پاکستانیوں کو لوٹ کر اپنی جیبیں بھر رہے ہیں.
PTI रुकन आमिर डोगर ने दावा किया मुल्क में सबसे ज्यादा शुगर मिलें जरदारी खानदान की हैं। दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन और तीसरे नंबर पर शरीफ खानदान की हैं। आमिर डोगर के रिमार्क्स पर शाजिया मरी आग बगोला हो गई। कहा इल्जाम साबित करें या अल्फाज वापस लें। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह बोले आमिर डोगर बताएं उनकी पार्टी किसके पैसों पर बनी। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने खबरदार किया चीनी दरामद न की तो नवंबर में किल्लत होगी। टैक्स इसलिए खत्म किए ताकि आवाम को सस्ती चीनी मिले। 1 किलो चीनी पर 80 रुपए टैक्स होगा तो कीमत कहाँ जाएगी। FBR ने चीनी बरामद करने वाली मिलों और डायरेक्टरों के नाम कमेटी को फराहम कर दिए। मालिकान के नाम न बताने पर अरकान ने बरहमी का इजहार किया। अवाम कहते हैं चीनी के बहरान का जिम्मेदार शुगर माफिया है। ये माफिया हुकूमत से ज्यादा बाअसर है। शुगर माफिया अनाज छोड़ दे तो चीनी 100 रुपए किलो हो सकती है। अपनी पैदावार अपने ही मुल्क में नायाब हो गई। शहरियों ने हुकूमत से हर सूरत रिलीफ का मुतालबा कर दिया। खोखले दावे हैं इनके हुकूमत के 200 में मिल रही है की चीनी। इम्पॉसिबल है, मजदूर आदमी क्या करेगा। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। 200 रुपए किलो में भी चीनी नहीं मिल रही। हमारा ये मिठाई का काम है, चीनी मिलेगी तो हमारा कारोबार चलेगा। नहीं भाई लभदी नहीं पई, चीनी ने तो मार देता। चीनी की प्राइस मोर देन 200 है और इसके बावजूद जो है शॉर्टेज है उसका। इसको कम से कम 120, 25, 30 पर लाना चाहिए। हमारे मुल्क की खुद की पैदावार है और ये भी महंगाई में पिसी हुई है। तो जखीरा कर लिया है तो अपनी मनमानी प्राइस पे देने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई अपने रेट लगा के बैठा हुआ है। इस टाइम माफिया गवर्नमेंट से भी ज्यादा जो है बासर लोग हैं। चीनी जो है 60 रुपए में किलो में मिलती थी, अभी 200 रुपया किलो। माफिया अगर अपने अनाज छोड़ दे तो चीनी 100 रुपए किलो हो सकती है। बेसिक नीड है आवाम की, जिसको पूरा करने के लिए एटलीस्ट हुकूमत को थोड़े से इकदाम करने चाहिए। हुकूमत ने जो इकदाम है अमल दरामद नहीं होता हुआ हमें नजर आ रहा। चीनी तो जो है ना हर अमीर गरीब की जरूरत है, तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। बलूचिस्तान के इलाके योब और इसके गर्दोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। तेज हवाओं से खंबे गिर गए हैं। मुतअद्दिद इलाकों को बिजली मुअत्तल हो चुकी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 31 जुलाई से बारिशों की पेशगोई है। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो सकता है। कराची में सीवीयू के करीब से लड़का और लड़की की लाशें मिलने का वाकया। मकतूल साजिद और सना आसिफ के निकाहनामे की कॉपी सामने आ गई। साजिद मसीह और सना आसिफ का आबाई ताल्लुक गुजरांवाला से था। साजिद ने 20 जुलाई को इस्लाम कबूल किया और दोनों ने कोर्ट मैरिज की। निकाहनामे के मुताबिक साजिद की उम्र 28 और लड़की की उम्र 25 साल है। पुलिस का बताना है दोनों को क्लिफ्टन के करीब फायरिंग करके कत्ल किया गया। 2 पिस्तौलों के खौल मिलने से शुबा है कातिलों की तादाद भी कम से कम 2 थी। मर्द और खातून के सरों में गोलियां मारी गईं। दोनों का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गांव से है। 15 जुलाई को घरों से चले गए थे। सना आसिफ के भाई वकास अली ने साजिद मसीह के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। चंद रोज बाद दोनों की शादी की दस्तावेज लड़की के वरसा को मौसूल हुई, जिसके बाद दोनों खानदानों में सुलह हो गई थी। पुलिस ने लड़की के भाई वकास को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान खित्ते की सुपर पावर है। पाकिस्तान ने भारतीय वालादस्ती को खत्म किया। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन जगह है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की किर्गिज़स्तान के डिप्टी वजीर आजम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा मईशत मजबूत करने का मंसूबा उड़ान पाकिस्तान की सूरत में जारी है। मुल्क की तरक्की के लिए दोस्त मुल्कों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। बिजनेस का जो है इकोनॉमी को मजबूत करने का, वो उड़ान पाकिस्तान की सूरत में जारी और सारी है। पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। हमने इस खित्ते में भारतीय बालादस्ती को ख़त्म किया है। इस खित्ते की वन ऑफ दी सुपर पावर है इस वक्त पाकिस्तान। हम इस रीजन के अंदर अपनी तरक्की के लिए अपने दोस्त फ्रेंड्स ममालिक के साथ ये डायलॉग जारी रखेंगे। इसके समराद आम आवाम तक पहुंचाएंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि सदर ममलिकत की तब्दीली की अफवाहें फैलाने वाले सुन लें। जमहूरियत का निज़ाम आसिफ अली जरदारी की बदौलत ही चल रहा है। लाहौर की समाजी शख्सियात की पीपी में शमूलियत के मौके पर गवर्नर का कहना था पीपल्स पार्टी हकीकी मानों में आवाम की जमात है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की गैर कौम तीर पर ठप्पा लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म बनाएगी। नौजवान पीपल्स पार्टी में तेजी से शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं।
डिजिटल माली फ्रॉड रोकने के लिए कॉल सेंटर कानून के दायरे में लाने का फैसला कर लिया गया है। जराए का कहना है कि कॉल सेंटर के कयाम के लिए लाइसेंस लाजमी करार दिया जाएगा। लाइसेंस 3 विफाकी इदारों की मंजूरी से जारी होगा। फैसले का मकसद जाली स्कीमों के जरिए फ्रॉड करने वालों का नेटवर्क तोड़ना है। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए RY न्यूज। खबर दें आपको मस्तूंग से, जहां पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी 7 साल बाद कत्ल कर दिए गए। भाइयों ने हामिला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस का बताना है कि यह वाकया मंगल की सुबह लखपास में पुराना कस्टम ऑफिस के करीब होटल में पेश आया। मकतूल मियां बीवी की उम्रें 27 से 28 साल के दरमियान थीं। मकतूल लड़के मोहम्मद शुएब का ताल्लुक पंजगोर के इलाके चतकान से था। मकतूल ने 7 साल कबल कोयटा हज़ारगंजी की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि पसंद की शादी करने वाले ये मियां बीवी हैं, जिन्हें 7 साल बाद कत्ल किया गया और भाइयों ने हामिला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाया, जिसके बाद कत्ल किया। ये वाक़या मंगल की सुबह लखपास में पुराना कस्टम ऑफिस के करीब पेश आया। मरने वालों की उम्रें 27 से 28 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। लड़के का ताल्लुक पंजगोर के इलाके चतकान से है और मकतूल मोहम्मद शुएब ने 7 साल कबल कोयटा हज़ारगंजी की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्ज़िमान की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये वाक़या मस्तूंग में पुराना कस्टम ऑफिस के करीब पेश आया। मुस्तफ़ा तरीन ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद अपडेट से देते हैं। मुस्तफ़ा, आगाह कीजिए। मुस्तफ़ा, आप सुन पा रहे हैं? मुस्तफ़ा खान तरीन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी 7 साल बाद कत्ल हुए हैं। मस्तूंग से वाक़या रिपोर्ट हो रहा है। भाइयों ने हामिला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाकर कत्ल किया। ये वाक़या पुराना कस्टम ऑफिस मस्तूंग में पेश आया है, उसके करीब एक होटल में पेश आया है। मुस्तफ़ा तरीन ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, आप सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए, जिला मस्तूंग में ये वाक़या रूनुमा हुआ है, जहाँ पर वली खान पुलिस थाने में शादीशुदा जोड़े को कत्ल कर दिया गया है और इस सिलसिले में पुलिस हुकाम का कहना है कि इस जोड़े की 7 साल कबल पसंद की शादी हुई थी, जबकि जिसमें जो लड़की की तरफ जो कुछ अफराद थे उनको इस पर एतराज था। ताहम बाद में राजीनामा हो गया था और राजीनामा होने के 7 साल बाद जो है गुज़िश्ता दिन लड़की के भाइयों ने जो है दोनों को बुलाकर दावत के बहाने बुलाया और बाद आज़म फायरिंग करके वो फरार हो गए। मोहम्मद शुएब का ताल्लुक पंजगूर के इलाके से बताया जाता है, जबकि उन्होंने हज़ारगंजी की रिहायशी खातून से 7 साल कबल कोर्ट मैरिज की थी और इस कोर्ट मैरिज के नतीजे में आज ये दोहरा कत्ल हुआ है, जिसकी FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान अगरचे फरार हुए लेकिन उनकी तलाश जो है जारी है और उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है? इस वक्त तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वली खान पुलिस थाना के हुकाम का कहना है कि उन्हें कत्ल का वाक़या होने के बाद मालूमात हुई तो उन्होंने लाशें जो है वो अस्पताल मुंतकिल की और इस वक्त तक जो था मुल्ज़िमान फरार हो चुके थे। ताहम उनके कहना है कि इसमें सरेदस्त मालूम ये होता है कि लड़की के जिन भाइयों ने दावत दी थी, दावत के बहाने बुलाया था, वही ही इसमें मुलविस हो सकते हैं और वो इस वक्त जो है अंडरग्राउंड है और फरार हो चुके हैं। ताहम पुलिस हुकाम पर उम्मीद है कि उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताइएगा कि जो मकतूलीन थे ये शादी के बाद कहाँ रिहाइश पजीर थे? कोयटा में थे या किसी और शहर में थे या मस्तूंग में रहते थे? देखिए जी, ये बेसिकली शुएब नामी शख्स का ताल्लुक पंजगूर से, जबकि जो खातून थी उनका ताल्लुक कोयटा के इलाके हज़ारगंजी से और 7 साल कबल इनकी शादी हुई थी कोर्ट में और ये दोनों जो है मुख्तलिफ मुकामात पर रिहाइश पजीर होते रहे और इस वक्त जो है ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी आखिरी रिहाइश कहाँ पर थी। ताहम ये जरूर बताया गया है कि लड़की के भाइयों ने जो है दावत की थी और उन्होंने बाकायदा दावत को बुलाया था, जिसके बाद शुएब और उनकी अहलिया जो है वो बखुशी इस दावत को कबूल करते हुए उनके यहाँ चले आए थे। ताहम उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें कत्ल कर लिया जाएगा।
اس میں ایک اندوناک صورتحال یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو مقتولہ خاتون ہے وہ شاید پریگننٹ تھی اور پولیس حکام اس حوالے سے بھی تحقیقات جاری رکھے ہوئے. اچھا، اس میں ایک چیز کی اور کلیئرٹی دیجیے گا کہ یہ جو قتل کا فیصلہ ہے یہ جو خاتون ہیں اس کے بھائیوں کا اپنا ہے یا یہاں پر بھی کسی جرگے کی اطلاع ہے؟ نہیں، اس میں سردست ہوا یہ تھا کہ لڑکی کی جانب جو لڑکی کے بھائیوں کے علاوہ شاید ان کے دیگر عزیز و اقربا کو بھی اس شادی پر اعتراض تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ کورٹ میں میرج ہونے کے بعد ان کے اعتراضات دور ہو گئے تھے اور وہ باقاعدہ جو ہے ان میں راضی نامہ ہو گیا تھا، اور 2 دن قبل شاید لڑکی کے بھائیوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو جو ہے کال کر کے دعوت دی، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ مصدوم گئے تھے، انہوں نے رات مصدوم کے ہوٹل میں گزاری اور آج صبح شاید انہوں نے دعوت پہ جانا تھا، لیکن اس سے قبل ہی ان دونوں کو جو ہے موت کی نیند سلا دیا گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ خان ترین، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خبر دیں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف نے مشال یوسفزئی کو خواتین کی نشست پر سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا ہے. تفصیل کیا ہے جان لیتے ہیں عبدالقادر سے. جی عبدالقادر. دیکھیے، بیرسٹر گوہر کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مشال یوسفزئی کو خواتین کی نشست پر سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا ہے ثانیہ نشتر کی جگہ پر، اور یہ ٹکٹ سرپرست یا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر جاری کیا گیا ہے. پارٹی کے دیگر امیدوار جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے ان کو 30 جولائی تک دستبردار ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. باضابطہ نوٹیفکیشن اس کا جاری کیا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ساجدہ بیگم، مومنہ باسط، سمیرہ شمس اور سائمہ خالد کو سینٹ ریس سے دستبردار ہونے کی ہدایت کی جاتی ہے. خواتین کی ان نشستوں پر جو سینٹ کا ضمنی انتخاب ہے وہ 31 جولائی کو ہونا ہے، لہٰذا اس سے پہلے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے. بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے جس کے بعد انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں اجلاس میں صوبے میں امن عامہ کی صورتحال پر غور ہوا. اجلاس میں تفصیلی غور و خوض کے بعد متفقہ فیصلے کیے گئے. ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. امن عامہ سے متعلق اے پی سی کے فیصلوں پر قائم ہیں. سرکاری سطح پر متفقہ فیصلوں پر عمل درآمد کی تیاریاں کر رہے ہیں. پختونخوا کی ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر ہم سب نے متفقہ طور پر ایک بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کے بعد کچھ فیصلے کیے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی کچھ دن پہلے، اس پہ جو فیصلے ہم نے کیے تھے ہم ان فیصلوں پر قائم ہیں. یہ میٹنگ ہوئی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایپیکس کمیٹی والے وہ تمام فیصلے جو اناؤنس ہوئے تھے ان کے اوپر بھی عمل درآمد کرایا جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے شیڈیول کا اعلان کیا ہے اگلے 10 دن کے اندر ہم 2 ضلعوں کے کر کے اور انشاءاللہ پھر ایک گرینڈ جرگہ بلائیں گے تمام ان سٹیک ہولڈرز کا جو کہ ان ایریاز کے اندر ہیں جہاں پہ ٹیررزم ہے. ابھی ہمارے اگلے 10 دنوں میں انشاءاللہ یہ جرگے ہوں گے. ان جرگوں کا ایک مفصل طریقے سے ڈسکشن کے بعد ایک بیانیہ ہوگا، لائحہ ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی کے مطابق آگے کی کارروائی جو ہے وہ ہم کریں گے. دہشت گردی کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں لیکن اس طریقے سے جس سے عوام کا اعتماد بھی ہو اور ہم یہ خاتمہ کر بھی سکیں. اب ایک بات دے رہا ہوں تمام ڈپٹی کمشنرز کو، کسی طرح کا کوئی کرفیو، کوئی 144 آپ نہیں لگائیں گے. اس سے پہلے آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لیں گے. بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روک دیا. سابق وزیر اعظم نے قاسم اور سلیمان کو ہدایت کی کہ وہ پاکستان نہ آئیں. اس سے پہلے اطلاعات تھیں کہ بانی کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں. پچھلے چند روز میں قاسم اور سلیمان نے امریکہ میں کچھ اہم ملاقاتیں بھی کی تھیں. ملک کی 67 شوگر ملز نے $40 کروڑ مالیت کی چینی برآمد کی. جولائی 2024 سے جون 2025 تک چینی برآمد کرنے والی شوگر ملز کی فہرست منظر عام پر آ گئی. شعیب نظامی سے جان لیتے ہیں. جی شعیب. جی یہ جو شوگر مل جنہوں نے ایکسپورٹ کیے ان کی جو فہرست ہے وہ پی ایس سی کو آج پیش کی گئی تھی جس کے بعد جو ہے میڈیا تک بھی پہنچ گئی ہے جس میں جو ہے وہ تقریباً 67 شوگر ملز نے تقریباً 7,49,000 ٹن چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی، جس میں سب سے زیادہ جو چینی ایکسپورٹ کرنے والی شوگر مل ہے وہ JDW ہے جس نے تقریباً 73,000 ٹن چینی کو ایکسپورٹ کیا. تانیہ والا نے تقریباً 41,000 کو، اور اس کے بعد جو ہے پوری تفصیلات ہیں اس کے اوپر جب ہماری مختلف جو ایسوسیشن ہے ان سے بات ہوئی پاکستان شوگر مل ایسوسیشن سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میڈیا میں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ فیوریٹزم کے ذریعے جو ہے وہ شوگر ایکسپورٹ کے لیے
کوٹا دیا گیا. ایسا نہیں تھا. ہر شوگر مل کی جو پروڈکشن تھی اس کے حساب سے, پیداوار کے حساب سے ایکسپورٹ کا کوٹا دیا گیا تھا, اسی حساب سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کی پرمیشن دی گئی اور ایکسپورٹ کیا گیا. اس میں کوئی حکمران یا کسی جو ہے وہ اور شخصیات کی ضروری نہیں ہے کہ شوگر ملیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اندر ان کو اضافی کوٹا دیا گیا ہو. تاہم ایک سوال میں جو ظاہر ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اس وقت ملک میں جو کرائسس ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایف ڈی آر کیونکہ صرف شوگر ملوں سے ایسے ڈسٹریبیوٹر کو چینی دینا چاہتا ہے جو کہ رجسٹرڈ سیل ٹیکس کے اندر ہو. اس لیے جو ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کے درمیان گیپ آ رہا ہے جو کہ قیمتوں میں اور قلت میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. جی بہت شکریہ شعیب. بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.